मेरा केस ले लो, पैसों में तोल दूंगी तुम्हें। हया ने अपना पर्स मेज पर पटकते हुए बड़ी गुरूर से कहा था। सामने कुर्सी पर बैठे आसिफ ने अपनी ऐनक नाक पर टिकाई और एक गहरी नजर इस लड़की पर डाली जो गुस्से में लाल परी बनी खड़ी थी। आसिफ के होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। केस की नौयत बताए मोहतरमा, कीमत बाद में तय करूंगा। आसिफ ने फाइल बंद करते हुए बड़े आराम से कहा, जैसे इसे कोई जल्दी ना हो। हया ने एक लंबा सांस लिया और कुर्सी खींच कर बैठ गई। मुझे अपने मनकूह से जान छुड़ानी है। वो रोज मुझे धमकियां देता है कि उठाकर ले जाएगा। इसकी आवाज़ में अब खौफ साफ झलक रहा था। इतने लविंग शौहर से कैसा खौफ? आसिफ ने चुटकी बजाते हुए तंज किया। आखिर ऐसा क्या कर दिया इस गरीब ने कि तुम्हारा मसला नहीं है, तुम बस वकील हो, वकील बनकर रहो। मेरी इससे जान छुड़वा दो बस। हया ने ठीके लहजे में जवाब दिया। आसिफ कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया और इसे बगौर देखने लगा। ठीक है मोहतरमा, लेकिन एक शर्त है। इसके लहजे में अब एक अजीब सी पुरस्कारियत थी। हया नहीं जानती थी कि वो जिस आसिफ से जान छुड़ाने की लिए वकील ढूंढ रही है वही आसिफ इसके सामने बैठा इसे देखने का नाच नचा रहा था। शर्त? हया चिल्लाई। देखो मिस्टर, मैं यहाँ तुम्हारी शर्तें मानने नहीं आई, मुझे तलाक के कागजात चाहिए बस। ओहो, इतनी आग! आसिफ ने फाइल मेज पर मारी और खड़ा हो गया। बीबी, तलाक कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। पहले ये बताओ, वो बंदा तुम्हें मारता है? नहीं, पर वो जबरदस्ती अपनी बात मनवाता है। हया ने पैर पटका। तुम्हारा ख्याल रखता है? आसिफ ने एक कदम आगे बढ़ाया। हाँ रखता है, पर मुझे इसका ख्याल रखना पसंद नहीं। हया ने चिढ़कर कहा। वो जाहिल है, इससे बात करने की तमीज नहीं है। आसिफ ने कह कह लगाया। अच्छा, और तुम्हें बहुत तमीज़ है, जो भी आकर एक वकील पर पैसों की बंडल फेंक रही थी। तो तुम मुझसे बहस करो या मेरा केस लड़ने के लिए बैठे हो? हया का पारा हाई हो गया था। मेरा भाई कहता था आसिफ शाह बहुत बड़ा वकील है, पर तुम तो मुझे किसी गली के गुंडे लग रहे हो। आसिफ के चेहरे पर एकदम संजीदगी छा गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हया के बिल्कुल करीब आ गया। हया का दिल धक धक करने लगा। गली का गुंडा? आसिफ ने सरगोशी की। हया बीबी, अगर मैं गुंडा होता तो आप अब तक तुम्हें उठाकर ले गया होता। और रही बात केस की, तो मैं तुम्हारा केस जरूर लड़ूंगा, मगर फीस पैसों में नहीं होगी। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? हया ने डरते डरते पूछा। तुम्हारा वक्त। आसिफ ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, एक महीना मेरे साथ गुजारो, अगर फिर भी लगा कि मैं जाहिल हूँ तो तलाक के कागजात पर दस्तखत मैं खुद करवाऊंगा। हया का मुंह खुले का खुला रह गया। तुम तुम मेरा केस लड़ोगे या अपनी वकालत चमकाओगे? हया जब घर पहुंची तो इसका भाई हारिस पहले ही गुस्से में बैठा था। हया, तुम आसिफ के ऑफिस में क्यों गई थी? हारिस ने गरज कर पूछा। तुम्हें किसने बताया? हया ने अपना दुपट्टा संभाला। पूरे शहर को पता चल गया कि हया अपने ही मंगेतर के पास अपने ही तलाक का केस लेकर गई है। हारिस ने अपना सर पकड़ लिया। अकल को हाथ मारो हया, वो आसिफ एक कोई आम आदमी नहीं। भाई वो बहुत बदतमीज है, इसने मुझसे कैसी कैसी बातें की। हया रोने वाली हो गई। इसने कहा कि मैं एक महीना इसके साथ रहूं। इस वक्त दरवाजा जोर से खुला। आसिफ हाथ में मिठाई का डब्बा लिए अंदर दाखिल हुआ। अरे साले साहब, मिठाई खाए, आपकी बहन ने आज मेरा केस साइन कर दिया है। आसिफ ने बड़े स्टेशन से मिठाई का डब्बा मेज पर रखा। हया ने गुस्से से इसे देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो और ये मिठाई किस बात की है? खुशी की। आसिफ ने एक लड्डू उठाकर हया के मुंह के करीब किया। खाओगी या फिर हमेशा की तरह कड़वी बातें ही करोगी? मैं तुम्हारे हाथ से जहर खा लूंगी, पर मिठाई नहीं। हया ने इसका हाथ झटक दिया। लड्डू फर्श पर जा गिरा। आसिफ की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा चमका, मगर इसने खुद पर काबू पाया। जहर भी खिलाऊंगा हया, पर जरा सब्र से, अभी तो खेल शुरू हुआ है। हया ने करीब पड़ा पानी का ग्लास उठाया और आसिफ के मुंह पर दे मारा। बाहर निकलो मेरे घर से, मैं किसी और वकील के पास जाऊंगी। आसिफ अपने चेहरे से पानी साफ किया और एक ठंडी मुस्कुराहट दी। पूरे शहर में कोई ऐसा वकील नहीं पैदा हुआ जो आसिफ शाह की बीवी का केस आसिफ शाह के खिलाफ लड़े। कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस में पहुंच जाना, वरना मैं खुद लेने आ जाऊंगा। आसिफ मुड़ा और सीटी बजाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि हया वहीं खड़ी पैर पटकती रह गई और हारिस बेचारा हैरत से दोनों को देखता रहा। अगली सुबह हया के कमरे में जंग का समा था। अलमारी के सारे कपड़े बेड पर बिखरे हुए थे और इसकी बेहतरीन सहेली जोया हाथ में एक सुर्ख जुड़ा पकड़े इसे कायल करने की कोशिश कर रही थी। हया, खुदा का खौफ कर, तू वकील के पास जा रही है या किसी पार्टी में ये सुर्ख रंग पहन कर जाएगी तो वो आसिफ तो समझेगा कि तू इसे इम्प्रेस करने आई है। जोया ने शरारत से कहा। हया ने गुस्से से एक तकिया जोया की तरफ उछाला। जोया, बकवास बंद करो, मैं इसे यह दिखाने जा रही हूँ कि मैं इसके बगैर कितनी खुश और पुरएतमाद हूँ। वो बदतमीज इंसान खुद को पता नहीं क्या समझता है। वो जो भी समझता है तो हैंडसम, पूरे लाहौर की लड़कियां इसके पीछे पागल है, और तू है कि तलाक के पीछे पड़ी है। जोया ने बाल सुनवारते हुए कहा। हैंडसम होगा अपने घर में, मेरे लिए वो सिर्फ एक जिद्दी इंसान है जिसने मेरी बचपन का निकाह अपनी अना का मसला बना लिया है। हया ने काले रंग का सूट निकाला और आईने के सामने खड़ी हो गई। ठीक 10 बजे हया आसिफ के ऑफिस पहुंची।
استقبالیہ پر کھڑی لڑکی نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، آپ مس حیا ہیں، سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حیا نے بغیر جواب دیے آصف کی کیبن کا دروازہ دھکا دے کر کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ آصف اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کی مگر نہایت باوقار خاتون بیٹھی تھی جو اسے پیار سے مٹھائی کھلا رہی تھی۔ وہ آصف کی مومانی بیگم زہرا تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ شیرنی جس نے میرے بھانجے کا جینا حرام کیا ہوا ہے، بیگم زہرا نے حیا کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ آصف نے کرسی پر جھک کر حیا کی طرف دیکھا۔ آؤ حیا، میری مومانی سے ملو، یہ اسپیشل تمہارے لیے مٹھائی لائی ہیں کیونکہ انہیں لگا کہ شاید تم نے کل مٹھائی نہیں کھائی تھی۔ حیا نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں یہاں مٹھائی کھانے نہیں، کیس ڈسکس کرنے آئی ہوں۔ کیس تو ڈسکس ہوگا ہی، پہلے ذرا تمیز تو سیکھو بڑوں سے ملنے کی۔ آصف نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ حیا کے قریب آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کالے رنگ میں تم غصے میں اور بھی زیادہ جچتی رکھتی ہو۔ حیا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا مگر اس نے فوراً اسے پیچھے دھکیلا۔ مجھ سے دور رہو آصف شاہ، اور مومانی جان، معذرت کے ساتھ میں اس رشتے کو نہیں مانتی۔ بیگم زہرا مسکرائیں۔ بیٹا، رشتے مانے نہیں جاتے، نبھائے جاتے ہیں۔ آصف جتنا سخت باہر سے ہے اندر سے اتنا ہی نرم ہے، بس تھوڑی سی توجہ مانگتا ہے۔ توجہ یا دماغ کا دہی؟ حیا نے بڑبڑایا۔ مومانی کے جانے کے بعد آصف نے اپنی فائل اٹھائی۔ چلو، یہاں کام نہیں ہوگا، باہر چلتے ہیں۔ کیوں، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ حیا نے شک کی نظروں سے پوچھا۔ میرا آفس ہے، میرا حکم چلے گا، چلو خاموشی سے۔ آصف نے اس کا بازو پکڑا اور اسے باہر لے گیا۔ وہ ایک پرسکون کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ آصف نے کافی آرڈر کی اور لیپ ٹاپ کھول لیا۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں لگتا ہے میں جاہل ہوں۔ چلو آج تم مجھے بتاؤ کہ ایک پڑھے لکھے شوہر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ حیا نے کافی کا سپ لیا اور اسے چیلنجنگ نظروں سے دیکھا۔ وہ میری مرضی کا احترام کرے، مجھے روکے ٹوکے نہ، اور سب سے بڑھ کر وہ مجھ پر اپنا حق نہ جتائے۔ آصف نے لیپ ٹاپ بند کیا اور میز پر جھک کر حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حیا نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر آصف کی گرفت مضبوط تھی۔ حق جتانا تو میری فطرت میں ہے حیا، بچپن سے سنا ہے کہ تم میری ہو، تو اب یہ سوچ بدل نہیں جا سکتی۔ آصف کی آواز دھیمی اور گہری تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی کہ حیا کے گال گلابی ہو گئے۔ تم تم وکیل ہو، جذباتی باتیں مت کرو۔ حیا نے نظر جھکا لی۔ میں وکیل بعد میں ہوں، تمہارا شوہر پہلے ہوں، اور رہی بات طلاق کی تو آج کا پہلا سبق، محبت میں طلاق کا لفظ گناہ ہوتا ہے۔ آصف نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور ایک گلاب کا پھول میز پر رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے، کل کے پانی والے گلاس کا بدلہ۔ حیا نے پھول اٹھا کر سائڈ پر رکھا۔ میں متاثر نہیں ہونے والی، دیکھتے ہیں، ابھی تو پورا مہینہ باقی ہے۔ آصف نے آنکھ ماری۔ دوسری طرف حیا کی سہیلی زویا اور حیا کا بھائی حارث ایک الگ ہی مشن پر تھے۔ وہ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے پلاننگ کر رہے تھے۔ دیکھو حارث، اگر حیا اور آصف کی صلح ہو گئی تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ حیا کا موڈ ٹھیک رہے گا تو وہ مجھے شاپنگ پر لے کر جائے گی۔ زویا نے پیزا کا سلائس اٹھاتے ہوئے کہا۔ حارث نے سر ہلایا۔ اور آصف کا غصہ ختم ہو گئے تو میرا بزنس پارٹنر بھی ٹھیک رہے گا۔ پر یار، یہ دونوں تو ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ عشق میں لڑائی ضروری ہوتی ہے جناب۔ تم بس آصف کو کہو کہ حیا کو کل ایسی جگہ لے جائے جہاں موبائل سگنل نہ ہو۔ زویا نے شرارت سے مشورہ دیا۔ تم تو بڑی کایا ہو زایا، حارث نے ہنستے ہوئے کہا۔ زویا نے پلکیں جھپکائیں۔ بس تمہاری صحبت کا اثر ہے۔ کافی شاپ سے باہر نکلتی اچانک بارش شروع ہو گئی۔ حیا اپنی گاڑی کی طرف بھاگنے لگی مگر اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، آصف کے مضبوط ہاتھوں نے اسے کمر سے تھام لیا۔ بارش کی بوندیں حیا کے چہرے پر گر رہی تھی۔ وہ آصف کی آغوش میں تھی اور دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، حیا نے دھیمی آواز میں کہا مگر اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی۔ گر جاؤ گی۔ آصف نے اسے مزید قریب کر لیا۔ تمہیں سنبھالنا میری ذمہ داری ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ میں اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکتی ہوں، حیا نے اس کی شرٹ کی بٹنوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ آصف نے اسے سیدھا کھڑا کیا مگر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ حیا، تم جتنی بھی ضد کر لو، تمہاری آنکھیں کچھ اور کہتی ہے۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی ہو، تم بس ڈرتی ہو کہ کہیں تم مجھ سے ہار نہ جاؤ۔ حیا نے اسے دھکا دیا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، اور کل میں آفس نہیں آؤں گی۔ آصف مسکرایا۔ کل میں خود گھر آؤں گا، تمہاری ماں نے مجھے کھانے پر بلایا ہے، تیار ہے نا مسز آصف شاہ؟ حیا غصے سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور تیزی سے گاڑی بھگا دی، جبکہ آصف وہیں بارش میں بھیگتا ہوا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تمہاری اس ضدی تو مجھے تم پر مرنے پر مجبور کر دیا حیا، اس نے خود سے کلام کیا۔ اگلی صبح جب حیا کی آنکھ کھلی تو بارش تھم چکی تھی مگر فضا میں مٹی کی وہ بھینی بھینی خوشبو ابھی باقی تھی جو اسے آصف کے قریب ہونے والے اس لمحے کی یاد دلا رہی تھی۔ حیا نے جھنجھلا کر کمبل سر تک تان لیا۔ نہیں حیا، تم اس کے سحر میں نہیں آ سکتی۔ وہ ایک وکیل ہے، باتوں سے کھیلنا اس کا کام ہے، اس نے خود کو سمجھایا مگر نیچے سے آتی خوشبو بتا رہی تھی کہ اس کی ماں بیگم نصرت آصف کے لیے اس کی پسند کے پکوان تیار کر رہی تھی۔ حارث اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا جب زویا کا فون آیا۔
हेलो हारिस, मिशन अपडेट। जोया की आवाज़ में जोश था। हारिस ने टाई दुरुस्त करते हुए कहा, मिशन तो ऑन है जोया, पर हया का पारा हाई है। अम्मी ने आसिफ को लंच पर बुलाया है और हया ने सुबह से कमरे का दरवाज़ा बंद कर रखा है। ओहो, ये तो गोल्डन चांस है। सुनो, तुम किसी तरह आसिफ को किचन में भेजना। हया वहाँ ज़रूर आएगी, पानी पीने या कुछ लेने। तुम्हें लगता है आसिफ किचन में जाएगा? वो तो नवाब है। हाजिर ने शक जाहिर किया। इश्क नवाबों को भी बावर्ची बना देता है मियाँ। तुम बस मेरे प्लान पर अमल करो। जोया ने हंसते हुए फ़ोन काट दिया। दोपहर के 2 बजे जब घर की घंटी बजी तो हया का दिल धक से रह गया। वो सीढ़ियों के पास खड़ी थी जब आसिफ सियाह रंग के कुर्ते पजामे में अंदर दाखिल हुआ। वो हमेशा की तरह बेहद पुरकशिश लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। आसिफ ने हया की माँ के सर पर हाथ रखा। वालेकुम अस्सलाम मेरे शेर, जीते रहो। बेगम नुसरत ने इन्हें दुआओं से नवाज दिया। हया वहीं से आवाज़ लगाई, अम्मी, अगर आपकी दामाद नवाजी ख़त्म हो गई तो क्या हमें खाना मिल सकता है? मुझे भूख लगी है। आसिफ ने ऊपर देखकर शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, इतनी बेसब्री मिसेस आसिफ, अभी तो मैंने कदम रखा है, अभी तो पूरी महफिल बाकी है। महफिल अपने कोर्ट रूम में लगाइएगा करे, यहाँ नहीं। हया तेज़ी से नीचे आई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। खाने के दौरान आसिफ और हारिस बिजनेस की बातें कर रहे थे, मगर आसिफ की नज़रें मुसलसल हया पर थी। जब हया ने मिर्चों वाला सालन खाया और इसकी हिचकी लगी तो आसिफ ने फौरन पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। आराम से, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। आसिफ ने धीमी आवाज़ में कहा। हया ने ग्लास लेने से इनकार कर दिया और खुद उठकर किचन की तरफ चली गई। हया किचन में खड़ी पानी पी रही थी कि पीछे से किसी के आने की चाप सुनाई दी। इसे लगा हारिस है, इसलिए पलटे बगैर बोली, हारिस देखो, इस आसिफ को कहो कि यहाँ अपनी वकालत ना झाड़े। मेरा दम घुटता है। दम घुट रहा है या दिल धड़क रहा है? आवाज़ हारिस की नहीं, आसिफ की थी। हया तेजी से पलटी तो आसिफ बिल्कुल इसके सामने खड़ा था। इस कदर करीब के हया की पीठ स्लैब से जा लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। हया ने हकलाते हुए कहा। आसिफ ने दोनों हाथ हया के दाएं बाएं स्लैब पे रख दिए, इसलिए अपने हंसाने में लेते हुए बोला, तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम्हें मीठा बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा खुद अपने हाथों से तुम्हें खीर पेश करूं। मुझे तुम्हारे हाथ की कोई चीज़ नहीं चाहिए। हया ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अच्छा। आसिफ ने एक कदम और करीब किया। फिर कल बारिश में मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ा था? तब तो तुम बहुत सुकून में लग रही थी। हया का चेहरा गुस्से और शर्म से सुर्ख हो गया। वो वो मेरा पाँव फिसला था। और अभी अभी क्या फिसल रहा है? तुम्हारा इरादा या तुम्हारा दिल? आसिफ के लहजे में ऐसी मिठास थी कि हया के पास कोई जवाब नहीं था। अचानक बाहर से हारिस की आवाज़ आई, आसिफ यार, वो फाइल तो दिखाना यार। आसिफ ने मुस्कुराकर हया के कान के पास झुककर कहा, बच गई तुम, पर याद रखना ये पूरा महीना मेरा है और मैं हारना नहीं जानता। शाम को हया जोया के घर पहुंची ताकि अपना मूड ठीक कर सके। जोया, मैं तंग आ गई हूँ इस इंसान से, वो हर जगह मौजूद होता है। हया ने सोफे पर गिरते हुए कहा। जोया ने ऐसे चाय का कप पकड़ाया। तो मसला क्या है? वो तुम्हारा शौहर है, कोई गली का गुंडा तो नहीं। और वैसे भी वो हैंडसम है, वकील है और तुम्हें चाहता भी है। वो मुझे नहीं चाहता, वो बस अपनी अना की जीत चाहता है। हया ने तलखी से कहा, अच्छा छोड़ो ये सब, कल हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं। जोया ने बड़ी मासूमियत से कहा, कैसा ट्रिप? हया ने चौंक कर पूछा। अरे वो शहर से दूर एक फार्म हाउस है, वहाँ नेटवर्क भी नहीं आता, सुकून होगा बिल्कुल, तुम, मैं, हारिस और बस। जोया ने आंख मारी। हया को सुकून की जरूरत थी, इसलिए वो मान गई। ठीक है, पर अगर वहाँ आसिफ का साया भी हुआ तो मैं तुम्हें वहीं छोड़कर आ जाऊंगी। जोया ने दिल में सोचा, साया नहीं हया बीबी, वहाँ तो पूरा आसिफ मौजूद होगा। अगली सुबह हया तैयार होकर गाड़ी में बैठी। हारिस ड्राइव कर रहा था और जोया आगे बैठी थी। हारिस, हम इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? हया ने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा। बस यार, थोड़ा आउटिंग हो जाएगी, हारिस ने घबरा कर कहा। 2 घंटे बाद गाड़ी एक खूबसूरत पहाड़ी मकाम पर रुकी। वहाँ एक शानदार लकड़ी का बना हुआ कैबिन था, मगर वहाँ एक और गाड़ी भी खड़ी थी। हया की नज़र इस गाड़ी की नंबर प्लेट पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। हारिस, ये यहाँ क्या कर रहा है? हया ने गुस्से से चीखते हुए पूछा, मगर इससे पहले कि हारिस जवाब देता, जोया और हारिस ने गाड़ी से अपना सामान निकाला और दूसरी गाड़ी में बैठकर तेजी से रिवर्स कर ली। बाय हया, कल शाम को लेने आएंगे, एंजॉय योर डेट। जोया ने हाथ हिलाते हुए कहा और वो दोनों वहां से फरार हो गए। हया वहीं सड़क पर खड़ी रह गई। इसने अपना मोबाइल निकाला, मगर वहाँ नो सर्विस लिखा आ रहा था। धोखा, तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी, वो चिल्लाई। तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला और आसिफ कंधे पर तौलिया डाले हाफ स्लीव शर्ट में बाहर निकला। इसके बालों से पानी टपक रहा था। खुश आमदीद मिसेस आसिफ शाह, नेटवर्क ढूंढ रही हूँ, यहाँ सिर्फ मेरा नेटवर्क चलता है। आसिफ ने कहे कहे लगाया। हया ने गुस्से से अपने बैग उठाया और इसकी तरफ बढ़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ फंसाने की? आसिफ ने इसे अंदर आने का रास्ता देते हुए बड़े आराम से कहा, मैंने नहीं फंसाया, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और भाई ने तुम्हें मेरे हवाले किया। अब 24 घंटे हैं, या तो लड़ लो या फिर मोहब्बत कर लो, फैसला तुम्हारा है। हया अंदर दाखिल हुई तो देखा कि मेज़ पर कैंडल लाइट डिनर का
सामान सजा हुआ था और हल्की मौसीकी चल रही थी। तुम पागल हो आसिफ। हया ने बैग सोफे पर बिठा। आसिफ इसके पीछे आकर खड़ा हो गया और इसके सर से दुपट्टा सिरकते हुए देखकर सरगोशी की। पागल ना होता तो तुम जैसी जिद्दी लड़की से इश्क क्यों करता। बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई थी और कैबिन के अंदर एक नया तूफान जन्म ले रहा था। हया को लग रहा था कि इस बार इसकी जिद की दीवारें गिरने वाली हैं। कैबिन के बाहर बारिश की आवाज़ अब तेज हो चुकी थी, जैसे फितरत भी इन दोनों के दरमियान फैली खामोशी को भरने की कोशिश कर रही थी। अंदर की फिजा लकड़ी के चलने और कैंडल्स की धीमी खुशबू से महक रही थी। हया सोफे के कोने में सिमट कर बैठी थी, जबकि आसिफ किचन काउंटर के पास खड़ा कॉफ़ी बना रहा था। कितनी देर तक ऐसी ही बुद्ध बनी बैठी रहोगी। आसिफ ने कॉफ़ी के 2 मग उठाए और इसकी तरफ बढ़ाया। हया ने इसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया, जब तक मुझे यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिल जाता। जोया और हारिस को तो मैं देख लूंगी, पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए आसिफ। एक वकील होकर तुमने अगवा का सहारा लिया। आसिफ ने हंसते हुए कॉफ़ी का मग मेज़ पर रखा और खुद इसके सामने वाले स्टूल पर बैठ गया। अगवा? हया, अपनी लीगल नॉलेज दुरुस्त करूँ। अगवा तब होता है जब कोई ज़बरदस्ती ले जाए। तुम्हें तुम्हारे भाई ने खुद यहाँ छोड़ा है। इसे कानूनी ज़बान में फैमिली रीयूनियन कहते हैं। वकालत घर छोड़कर आया करो। हया ने तड़क कर कहा। और तुम अपनी इज्जत कब घर छोड़कर आओगी। आसिफ का लहजा अचानक नरम हुआ। वो थोड़ा आगे झुका। हया, इस कैबिन से बाहर मीलों तक कोई नहीं है, ना फ़ोन का सिग्नल, ना किसी की मुदाखलत। क्या सिर्फ एक रात के लिए तुम वो हया नहीं बन सकती जो मुझसे लड़ती नहीं थी। हया ने नजरें उठाकर इसे देखा। आसिफ की आंखों में इस वक्त कोई शरारत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी तड़प थी। वो हया मर चुकी है आसिफ। इसे तुमने इस दिन मार दिया था जब तुमने मेरे करियर से ज़्यादा अपने केसेस को अहमियत दी थी। हया की आवाज़ में नमी तैरने लगी। आसिफ ने गहरा सांस लिया और उठकर इसके पास सोफे पर बैठ गया। हया ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर आसिफ ने इसका हाथ थाम लिया। इसकी गिरफ्त मजबूत थी, मगर लहजा रेशम जैसा। मैंने कभी तुम्हारे ख्वाबों को कम नहीं समझा हया। मैं बस तुम्हें महफूज देखना चाहता था। इस केस के पीछे जो लोग थे वो खतरनाक थे। मैं तुम्हें खो नहीं सकता था। आसिफ ने इसके हाथ की पुश्त पर अपनी उंगली फेरी। खो तो तुमने वैसे भी दिया है। हया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। अब क्या फ़ायदा। ये मोमबत्तियाँ, ये बारिश, ये तन्हाई, क्या तुम्हें लगता है इन सब से मैं पिघल जाऊंगी। मैं तुम्हें पिघलाने नहीं, तुम्हें महसूस करने आया हूँ। आसिफ ने इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। इसके अंगूठे ने हया की गाल पर ठहरे एक आंसू को जज़ब किया। तुम्हारी खामोशी मुझे कत्ल करती है। तुम मुझ पर चीख लो, गुस्सा कर लो, मुझे मार लो, पर प्लीज़ ये अजनबियत ख़त्म कर दो। हया का दिल जोर से धड़क रहा था। वो इसके इतने करीब थी कि आसिफ की परफ्यूम की खुशबू इसे मदहोश कर रही थी। तुम बहुत खुदगर्ज हो। हया ने धीमी आवाज़ में कहा। इसकी आंखें आसिफ की लबों पर ठहर गई। इश्क में हर कोई खुदगर्ज होता है मिसेस आसिफ शाह, और मैं तो बेहद दर्जे का हूँ। आसिफ ने मुस्कुराते हुए सरगोशी की। वो मजीद करीब हुआ, यहाँ तक कि इनकी पेशानियाँ एक दूसरे से टकरा गई। हया ने अपनी आंखें मूंद ली। इसे लगा जैसे वक्त थम गया हो। आसिफ ने इसके कान के पास झुककर कहा, तुम्हें पता है इस कैबिन की खिड़की से जब बारिश नजर आती है तो तुम बिल्कुल किसी कहानी की शहजादी लगती हो। वो शहजादी जो अपने गुस्से के किले में कैद है, और मैं वो बदतमीज शहजादा जो दीवारें फांद कर अंदर आ गया है। हया की हंसी छूट गई। तुम अपनी तारीफ करना कभी नहीं छोड़ोगे। अपनी क्यों, मैं तो तुम्हारी कर रहा हूँ। आसिफ ने इसके कान की लो को छुआ, जिससे हया के पूरे जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। वो फौरन खड़ी हो गई। बस बहुत हो गया, रोमानी में बातें करें अब। मुझे भूख लगी है और मैं यहाँ कैंडल लाइट डिनर नहीं करने आई। आसिफ सोफे पर दराज हो गया और शरारत से बोला, ठीक है तो फिर किचन में चलकर मेरे लिए पराठे बनाओ। सुना है तुम्हारे हाथ के पराठे लाजवाब होते हैं। मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ। हया ने गुस्से से पैर पटका। मुलाजमा नहीं, बीवी हूँ, और बीवी के हाथ का खाना खाना शौहर का कानूनी हक है। आसिफ ने आंख मारी। फिर से वकालन, जाओ, मैं कुछ नहीं बना रही। हया किचन की तरफ बढ़ी, मगर गुस्से में नहीं। इसके लबों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी जिसे वो आसिफ से छुपा रही थी। किचन में हया आटा गूंदने की कोशिश कर रही थी, मगर आटा इसके हाथों से ज्यादा इसके कपड़ों पर लग रहा था। आसिफ खामोशी से दरवाजे से टेक लगाए इसे देख रहा था। मदद चाहिए? इसने पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं कर लूंगी, हया ने सीधी लहजे में कहा। आसिफ चलता हुआ इसके पीछे आया और इसकी बाजुओं को पीछे से थाम कर आटे वाले बर्तन तक ले गया। हया जम कर रह गई। ऐसे नहीं करते हया, देखो आटे को प्यार से संभालना पड़ता है, बिल्कुल रिश्ते की तरह। आसिफ ने इसके हाथों के ऊपर अपने हाथ रखकर आटा गूंदना शुरू किया। हया को महसूस हुआ जैसे इसका सांस रुक गया हो। आसिफ की कुर्बत इसे बेहाल कर रही थी। आसिफ छोड़ो, इसने कमजोर सी आवाज में कहा। क्यों, डर लग रहा है कि कहीं फिर से मोहब्बत ना हो जाए। आसिफ ने इसकी गर्दन पर अपनी सांसें बिखेरी। हया ने हिम्मत जमा की और मुड़कर इसे धक्का दिया। तुम फायदा उठा रहे हो इस सूरत हाल का। मैं सिर्फ अपना हक जता रहा हूँ। आसिफ ने इसे दोबारा स्लैब और अपने दरमियान महसूर कर लिया।
تمہاری آنکھ اب بھی مجھ سے وہی سوال کرتی ہے جو نکاح والے دن کر رہی تھی۔ نکاح ایک معاہدہ نہیں تھا عاصم، وہ ایک بھروسہ تھا۔ حیا کی آواز میں درد تھا۔ تم نے وہ بھروسہ توڑ دیا۔ آصف کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے وہ بھروسہ نہیں توڑا حیا، میں نے اسے محفوظ کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں خوش تھا تمہیں خود سے دور کر کے؟ ہر رات میں نے تمہاری تصویر سے باتیں کی ہیں، ہر صبح میں نے تمہارے نام کا ورد کیا ہے۔ حیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلا۔ تو پھر کیوں نہیں آئے تم؟ کیوں 1 سال تک مجھے اکیلا چھوڑا؟ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی پہچان خود بناؤ۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دنیا تمہیں صرف آصف شاہ کی بیوی کہے۔ میں چاہتا تھا کہ تم حیا بن کر ابھرو۔ آصف کی آواز میں سچائی تھی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم کتنے بیوقوف ہو آصف۔ مجھے کسی پہچان کی ضرورت نہیں تھی اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو۔ آصف نے تڑپ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس بار حیا نے اسے نہیں روکا، وہ اس کے سینے میں سر چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آصف نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور اسے خود میں بھیج لیا۔ آئی ایم سوری حیا، آئی ایم سو سوری، وہ بار بار کہتا رہا۔ کچھ دیر بعد جب طوفان تھم گیا، دونوں کھڑکی کے پاس پڑے صوفے پر ایک ہی کمبل میں لپٹے بیٹھے تھے۔ باہر بارش کی رم جھم موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ آصف، حیا نے دبی آواز میں پکارا۔ کیا ہم واقعی پھر سے شروع کر سکتے ہیں؟ حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ آصف نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا۔ ہم نے کبھی ختم کیا ہی کب تھا، بس ایک لمبا وقفہ لیا تھا۔ اب کہانی وہیں سے شروع ہوگی جہاں محبت کا باب ختم ہوا تھا۔ حیا نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ تمہارے ڈائلاگز کبھی ختم نہیں ہوں گے نا؟ آصف نے قہقہ لگایا۔ وکیل صاحب، اگر ڈائلاگ ختم ہو گئے تو کیس ہار جاؤں گا، اور یہ کیس تو میری زندگی کا سب سے اہم کیس ہے، دا اسٹیٹ ورسز حیا's ہارٹ۔ حیا مسکرائی۔ اور اس کیس کا جج کون ہے؟ جج تم ہو، وکیل میں ہوں، اور گواہ یہ بارش ہے۔ آصف نے اس کا ہاتھ تھام کر کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ فیصلہ سنا دیجیے مسز شاہ۔ حیا نے آصف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ فیصلہ محفوظ ہے، کل صبح تک کے لیے۔ آصف نے شرارت سے اس کی ناک کھینچی۔ کل صبح تو بہت دور ہے، ابھی تو پوری رات باقی ہے۔ اور اس خاموش بستی میں جہاں موبائل کے سگنل نہیں تھے، وہاں دو دلوں کے سگنل ایک دوسرے سے مکمل طور پر جڑ چکے تھے۔ زویا اور حارث کا مشن کامیاب ہو چکا تھا، مگر حیا اور آصف کی محبت کا اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا۔ زندگی کی بھیڑ میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلنے کا امتحان۔ حویلی کی کھڑکیوں سے ٹکراتی بارش کی آواز اب دھیمی ہو کر ایک پراسرار خاموشی میں بدل چکی تھی۔ آصف صوفے پر بیٹھا آنکھ کے الاؤ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ حیا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلے اندھیرے کو تک رہی تھی۔ حیا، وہاں کھڑے کھڑے تم تھک جاؤ گی، آصف کی آواز خاموشی کو چیرتی بھی آئی۔ حیا نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا۔ تھکن تو تب ہوتی ہے آصف جب انسان کو یہ امید ہو کہ تھوڑی دیر بعد آرام مل جائے گا، یہاں تو ہر لمحہ ایک نئی الجھن ہے۔ آصف اٹھا اور آہستہ سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری الجھن کا حل میرے پاس ہے حیا، صرف ایک دستخط اور تم آزاد ہو۔ حیا یکدم اڑی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لہجہ سخت۔ تمہارے پاس ہر چیز کا حل صرف دستخط اور کاغذات ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کیا جذبات کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے تمہاری نظر میں؟ آصف نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر جذبات کی اہمیت نہ ہوتی تو میں تمہیں اس حویلی میں لانے کے لیے حارث اور زویا کی منتیں نہ کرتا۔ میں چاہتا تو تمہیں لاہور کے کسی بھی کیفے میں طلاق دے سکتا تھا۔ تو پھر کیوں لائے یہاں؟ حیا نے اسے دھکا دیا۔ کیوں مجھے اس اذیت میں ڈال رہے ہو؟ آصف نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حیا، ہمارا نکاح تو ہوا تھا جب ہمیں نکاح کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا۔ بچپن کی اس گڑیا گڈی کے کھیل کو میں نے اپنی زندگی بنا لیا اور تم اسے بوجھ سمجھنے لگی ہو۔ بوجھ میں نے نہیں، تم نے بنایا آصف۔ حیا کی آواز روند گئی۔ جب تم نے 1 سال پہلے مجھے بغیر بتائے وہ کیس لڑنے کے لیے لندن چھوڑا، تب تم نے مجھ سے پوچھا تھا؟ تم نے تو اپنی وکالت کو مجھ پر ترجیح دی تھی۔ میں نے تمہاری زندگی کو ترجیح دی تھی۔ آصف چلایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ دھمکیاں، وہ فون کالز، وہ سب جھوٹ تھا؟ میں تمہیں آگ میں نہیں جھونک سکتا تھا۔ حیا اپنی نظر جھکا لی۔ محبت آگ میں جلنے کا نام ہی ہے آصف، اکیلے فرش نکلنا تو خود غرضی ہوتی ہے۔ اچانک حویلی کے پرانے لکڑی کے فرش پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ حیا ڈر کر آصف کے قریب ہو گئی۔ آصف، کوئی ہے اوپر؟ اس نے سرگوشی کی۔ آصف نے حیا کو اپنے پیچھے کیا اور ہاتھ میں کینڈل ہولڈر اٹھا کر اوپر کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ تم یہاں رکو۔ پاگل ہو، میں اکیلی نہیں رکوں گی۔ حیا نے اس کی قمیض کا کولا پکڑ لیا۔ وہ دونوں اوپر کے اس کمرے میں پہنچے جہاں حارث نے انہیں جانے سے منع کیا تھا۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ جیسے ہی آصف نے اندر قدم رکھا، وہاں کی دیواروں پر لگی تصاویر دیکھ کر حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دیوار پر حیا اور آصف کی بچپن سے لے کر جوانی تک کی ہر تصویر موجود تھی، جو شاید خود حیا کے پاس بھی نہیں تھی۔ ہر تصویر کے نیچے ایک تاریخ لکھی تھی اور ساتھ میں آصف کی ہینڈ رائٹنگ میں کچھ نوٹ لکھے تھے۔ حیا نے ایک تصویر اٹھائی۔
یہ اس کی کالج کے پہلے دن کی تھی جس میں وہ ہنس رہی تھی۔ نیچے لکھا تھا، آج حیا بہت خوش ہے، کاش میں سامنے آ کر اسے مبارکباد دے سکتا، مگر میرا دشمن ابھی مرا نہیں ہے۔ حیا کا ہاتھ کانپنے لگا۔ آصف یہ سب کیا ہے؟ آصف خاموش کھڑا تھا جیسے اس کا سب سے بڑا راز فاش ہو گیا ہو۔ حیا نے دوسری تصویر اٹھائی۔ یہ اس دن کی تھی جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آج ہسپتال کے باہر پوری رات گاڑی میں بیٹھا رہا، دعا کی کہ حیا ٹھیک ہو جائے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو آصف شاہ کی جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہے گی۔ حیا مڑی اور آصف کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دیوار سے لگا دیا۔ تم تو لندن میں تھے اس وقت، حارث نے کہا تھا تم بیزی ہو، تم نہیں آ سکتے۔ آصف نے نظریں چراتے ہوئے کہا، میں لندن میں نہیں تھا حیا، میں اس شہر کی گلیوں میں تھا، تمہارے سائے کے پیچھے تھا۔ میں اس وقت تک تمہارے سامنے نہیں آ سکتا تھا جب تک میں نے اس مافیا کو جیل نہ پہنچا دیا۔ تو تم نے جھوٹ بولا؟ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم نے مجھے 1 سال تک اس تکلیف میں رکھا کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے۔ تم نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ میں تمہارے لیے صرف ایک بچپن کا رشتہ ہوں۔ ہاں، کیونکہ اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ میں یہاں ہوں تو تم میرے پاس آتی اور وہ لوگ تمہیں مار دیتے۔ میں اپنی موت برداشت کر سکتا تھا، تمہاری خراش نہیں۔ آصف کی آواز میں درد کی انتہا تھی۔ حیا نے اس کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ تم کتنے بڑے بیوقوف ہو آصف شاہ، تمہیں کیا لگا میں 1 سال تک تمہاری نفرت سہ کر خوش تھی؟ میں روز مرتی تھی، میں نے طلاق کا فیصلہ بھی اس لیے کیا تھا تاکہ اس ادھورے رشتے کی تکلیف سے جان چھڑا سکوں۔ آصف نے تڑپ کر اسے اپنی باہوں میں پھیل لیا۔ حیا نے اس بار اسے دور نہیں دھکیلا بلکہ اس کی قمیص کو مٹھیوں میں بھیج لیا۔ آئی ایم سوری حیا، مجھے لگا میں تمہیں بچا رہا ہوں مگر میں تمہیں کھو رہا تھا۔ آصف نے اس کی سر پر اپنا تھوڑی رکھی۔ کچھ دیر رو لینے کے بعد حیا نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کا کاجل پھیل چکا تھا مگر وہ آصف کی نظروں میں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ حیا، تو وہ 1 مہینے والی شرط، وہ بھی ایک ڈرامہ تھا؟ آصف دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ، نہیں، وہ ڈرامہ نہیں تھا، وہ میرا آخری موقع تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں تمہیں اس حویلی میں لے آیا تو تم یہ کمرہ ضرور ڈھونڈ لو گی اور میرا سچ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ حیا، مطلب حارث اور زویا بھی اس سازش میں شریک تھے؟ حارث میرا دوست پہلے ہے، تمہارا بھائی بعد میں۔ اس نے جب دیکھا کہ تم طلاق کے کاغذات تیار کروا رہی ہو تو وہ میرے پاس روتا ہوا آیا تھا۔ غصے سے اس حارث کو تو میں دیکھ لوں گی، اور زویا وہ تو میری بیسٹ فرینڈ تھی، وہ چاہتی ہے کہ تم خوش رہو۔ اور حیا، کیا تم واقعی اس شخص کے بغیر خوش رہ سکتی تھی جس نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال صرف تمہاری دور سے حفاظت کر کے گزار دیے؟ حیا خاموش ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اکثر اسے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کیسے اسے گمنام پھول ملتے تھے، کیسے اس کی ہر مشکل خود بخود حل ہو جاتی تھی۔ تمہاری وکالت تمہارے عشق سے زیادہ خطرناک ہے آصف، تم نے تو مجھے اپنے ہی جذبات کے خلاف عدالت میں کھڑا کر دیا۔ اور اب جج کا فیصلہ کیا ہے؟ حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف سچائی تھی، کوئی پردہ نہیں تھا۔ فیصلہ ابھی محفوظ ہے، ابھی 20 گھنٹے ہوئے، 29 دن اور 4 گھنٹے باقی ہیں۔ آصف ہنستے ہوئے، تم بہت ضدی ہو مسز آصف شاہ، اور تم حد درجے کے ڈرامے باز مسٹر وکیل۔ وہ دونوں ابھی اس جذباتی لمحے میں تھے کہ اچانک حویلی کے نیچے والے ہال میں کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ آصف، حیا، کہاں ہو تم لوگ؟ یہ زویا کی آواز تھی مگر اس میں خوشی نہیں بلکہ خوف تھا۔ آصف اور حیا تیزی سے نیچے بھاگے۔ ہال میں زویا اکیلی کھڑی تھی، اس کا لباس مٹی سے لٹ پٹ تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ زویا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور حارث کہاں ہے؟ حیا نے اسے سہارا دیتے ہوئے پوچھا۔ زویا نے روتے ہوئے آصف کی طرف دیکھا۔ آصف، وہ لوگ حارث کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ آصف کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کون لوگ زویا؟ صاف صاف بتاؤ۔ وہی لوگ جن کے خلاف تم نے لندن میں گواہی دی تھی، انہیں پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہو، انہوں نے حارث کو ڈھال بنا لیا ہے، زویا نے لرزتی آواز میں کہا۔ حیا نے آصف کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ابھی تو ان کی اپنی کہانی سلجھنا شروع ہوئی تھی کہ ایک نیا اور خونی موڑ سامنے آ چکا تھا۔ آصف نے دیوار پلٹ کے اپنی جیکٹ اٹھائی۔ حیا، تمہیں یہی رکنا ہوگا۔ خبردار آصف شاہ، حیا نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ پچھلی بار تم اکیلے گئے تھے تو 1 سال کی جدائی ملی تھی، اس بار اگر تم نے اکیلے جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرا بھائی ان کے پاس ہے اور میرا شوہر میرے سامنے ہے، میں کسی کو نہیں کھونے والی۔ باہر ایک بار پھر بجلیاں کڑکنے لگی۔ حویلی کے دروازے پر دستک نہیں بلکہ موت کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ آصف نے حیا کی آنکھوں میں وہ عزم دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آج وکیل اور اس کی اسسٹنٹ مل کر یہ کیس لڑیں گی۔ زویا، ہوش کرو اور بتاؤ حارث کو کہاں لے گئے ہیں؟ آصف نے زویا کے کندھوں کو جھنجھوڑا۔ زویا نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ آصف، وہ فارس ہے۔ یہ نام سنتے ہی آصف کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور حیا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔
فارس، زویا کا اکلوتا بھائی اور آصف کا بچپن کا بہترین دوست، وہ شخص جو لندن میں آصف کے ساتھ اسی لا فرم میں کام کرتا تھا۔ فارس، حیا کی آواز میں یقین اور بے یقینی کی جنگ تھی۔ زویا تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا بھائی حارث کو کیوں اٹھائے گا؟ وہ تو حارث کا بھی اتنا ہی اچھا دوست ہے جتنا آصف کا۔ زویا نے دیوار کا سہارا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں حیا، وہ جسے تم دوست سمجھتی رہی وہ اندر سے ایک سانپ تھا۔ لندن والے کیس میں جس گینگ کے خلاف آصف لڑا تھا، ان کا اصل سرغنہ کوئی اور نہیں، میرا بھائی فارس ہی تھا۔ اس نے اپنی پہچان چھپائی رکھی اور جب آصف نے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے تو فارس نے اسے مٹانے کا پلان بنایا۔ آصف نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 1 سال پہلے جو حملے مجھ پر ہوئے جن کی وجہ سے میں نے حیا کو خود سے دور کیا وہ سب فارس نے کروائے تھے؟ ہاں، زویا نے سسکی لی۔ اور آج جب حارث مجھے یہاں چھوڑنے آ رہا تھا تو فارس نے راستے میں ہماری گاڑی روکی۔ اس نے حارث کو لہو لہان کر دیا آصف۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں لے گیا اور مجھ سے کہا کہ اگر اپنی اور اپنے دوست کی جان پیاری ہے تو آصف کو وہ ڈرائیور لے کر پرانے ریلوے اسٹیشن بلاؤ۔ حیا نے زویا کو گلے لگا لیا۔ دو سہیلیاں جو کبھی ہنسی مذاق کرتی تھیں آج ایک دوسرے کے بھائیوں کی زندگی کے لیے تڑپ رہی تھیں۔ ایک کا بھائی اغوا کار تھا اور دوسرے کا بھائی موت اور زندگی کی کشمکش میں۔ زویا، تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ حیا نے اسے خود سے دور کر کے پوچھا۔ تمہیں پتا تھا کہ تمہارا بھائی ایک مجرم ہے؟ خدا کی قسم حیا، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ زویا نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے تو آج پتا چلا جب اس نے حارث کے سر پر پستول تانی اور ہنستے ہوئے کہا کہ تمہارا یہ معصوم بھائی اب آصف کی گناہوں کی سزا بھگتے گا۔ حیا، وہ حارث سے پیار کرتی ہے، میں اسے مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ آصف نے اپنی جیکٹ پہنی اور دراز سے ایک پستول نکالی۔ حیا، تم اور زویا یہی رہو گی، میں جا رہا ہوں۔ پھر وہی بات، حیا اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ آصف شاہ، تم آج بھی اکیلے ہو، ہیرو بننے چاہتے ہو، میرا بھائی وہاں مر رہا ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں یہاں بیٹھ کر تمہارے لوٹنے کا انتظار کروں؟ حیا، فارس پاگل ہو چکا ہے، وہ ایک وکیل نہیں رہا، وہ ایک درندہ بن چکا ہے۔ آصف نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو میں بھی ایک وکیل کی بیوی ہوں۔ حیا کی آنکھوں میں آنکھ تھی۔ اگر آج ہم نے اس کا سامنا مل کر نہیں کیا تو کل ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائیں گے۔ زویا، تم بتاؤ گی، راستہ ہم سب جائیں گے۔ ریلوے اسٹیشن کی فضا میں فارس کا قہقہا کسی زہریلے ناک کے پھنکارنے جیسا تھا۔ حارث زخمی حالت میں کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ زویا، جو اپنی ہی بھائی کے اس روپ کو دیکھ کر ہکا بکا تھی، حارث کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ فارس بھائی، بس کر دے، خدا کے لیے بس کر دے۔ زویا کی آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ حارث ہے، وہ حارث جس سے میں محبت کرتی ہوں، جسے آپ اپنا چھوٹا بھائی کہتے تھے۔ فارس نے حقارت سے زویا کو دیکھا اور پستول کا رخ آصف کی طرف کر دیا۔ محبت؟ زویا، محبت کمزور لوگوں کا مشغلہ ہے۔ اس آصف شاہ نے ہمارے باپ کو لندن کی جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا اور تم چاہتی ہو کہ میں اس کے سالے کو مٹھائیاں کھلاؤں؟ آصف نے حیا کو اپنے پیچھے دھکیلا اور قدم آگے بڑھایا۔ فارس، تمہارا باپ مجرم تھا، اس نے معصوم لوگوں کا خون بہایا تھا، میں نے صرف اپنا فرض نبھایا تھا۔ فرض؟ فارس دھاڑا۔ تو اب میرا فرض دیکھو۔ فارس نے جیب سے ایک پرانا بوسیدہ کاغذ نکالا اور اسے حیا کی طرف اچھال دیا۔ حیا، تم بڑی سگی بہن بنتی ہو نا اس حارث کی، ذرا اس کاغذ کو پڑھو۔ تمہارے شریف باپ نے مرنے سے پہلے یہ وصیت لکھی جو میرے ہاتھ لگ گئی۔ حیا نے وہ کاغذ اٹھایا۔ آصف نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر حیا نے اسے پیچھے کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کاغذ پڑھتی گئی اس کے چہرے کی رنگت اڑتی گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ حیا کے ہاتھ سے کاغذ گر گیا۔ کیا لکھا ہے اس میں حیا؟ آصف نے بے چینی سے پوچھا۔ فارس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لکھا ہے کہ حیا اور حارث سگے بہن بھائی نہیں ہیں۔ حیا، تم اس خاندان کی اولاد ہی نہیں ہو، تمہارے باپ نے تمہیں ایک لاوارث بچی کے طور پر گود لیا تھا کیونکہ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ اور جانتے ہو تمہارا اصل باپ کون تھا؟ وہی گینگسٹر جسے آصف کے باپ نے انکاؤنٹر میں مارا تھا۔ حیا کا سر چکرانے لگا۔ وہ حارث جس کے لیے وہ اپنی جان دینے کو تیار تھی، وہ آصف جس سے وہ بچپن کے نکاح کے رشتے میں بندھی تھی، سب ایک پل میں اجنبی ہو گئے۔ حارث نے زخمی حالت میں چیخ کر کہا، جھوٹ بول رہا ہے حیا، تم میری بہن ہو، میری سگی بہن ہو، اس درندے کی بات میں مت آؤ۔ زویا نے اپنے بھائی کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ اتنے گر جائیں گے بھائی، ایک لڑکی کی پہچان چھین رہے ہیں صرف اپنے بدلے کے لیے۔ فارس نے زویا کو دھکا دیا اور حیا کے قریب آیا۔ حیا، اب فیصلہ کرو، اس آصف کے ساتھ رہو گی جس کے باپ نے تمہارے اصل باپ کو مارا، یا اپنے اس بھائی حارث کے ساتھ جس کے خاندان نے تمہیں برسوں دھوکے میں رکھا؟ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ آصف کی طرف مڑی۔ آصف، کیا تمہیں یہ پتا تھا؟ آصف خاموش رہا۔ بولو آصف، کیا تمہیں پتا تھا؟ حیا نے اسے جھنجھوڑا۔ ہاں۔ آصف کی آواز بمشکل نکلی۔ مجھے لندن میں کیس کے دوران پتا چلا تھا، اس لیے میں نے تمہیں خود سے دور کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم یہ سچ جانو اور ٹوٹ جاؤ، میں تمہیں اس بوجھ سے بچانا چاہتا تھا۔ حیا نے ایک زوردار تھپڑ آصف کے چہرے پر رسید کیا۔ تم نے مجھے بچایا نہیں، تم نے مجھے قتل کر دیا آصف شاہ،
تم نے اور میرے بھائی نے مل کر مجھے ایک جیتی جاگتی لاش بنا دیا۔ میرا پورا وجود ایک جھوٹ پر کھڑا تھا۔ فارس نے موقع پا کر دوبارہ پستول تانی۔ بہت ڈرامہ ہو گیا آصف، اب وہ ڈرائیو دو ورنہ میں حارث کو ابھی ختم کر دوں گا۔ حیا اچانک فارس اور حارث کے درمیان آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا جنون تھا۔ مارو فارس، گولی چلاؤ۔ حیا نے اپنا سینہ پستول کے سامنے کر دیا۔ اگر میرا باپ ایک مجرم تھا تو میرا خون بھی وہی ہے۔ چلاؤ گولی تاکہ اس جھوٹی زندگی کا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ حیا ہٹ جاؤ یہاں سے، آصف اور حارث ایک ساتھ چیخے۔ فارس کا ہاتھ لرزنے لگا۔ وہ ایک قاتل ضرور تھا مگر حیا کی آنکھوں میں موجود موت کی تمنا نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ زویا نے موقع پا کر قریب پڑا، ایک لوہے کا راڈ اٹھایا اور اپنے بھائی کے ہاتھ پر دے مارا۔ پستول دور جا گری۔ آصف فوراً فارس پر جھپٹا اور اسے زمین پر پچھاڑ دیا۔ دونوں کے درمیان خون ریز لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ زویا نے بھاگ کر حارث کی رسیاں کھولی۔ حارث گرتے گرتے بچا اور زویا کی باہوں میں آ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ زویا نے روتے ہوئے اس کا چہرہ صاف کیا۔ حارث نے کراہتے ہوئے حیا کی طرف دیکھا جو بت بنی کھڑی تھی۔ حیا، میری بات سنو۔ اسی لمحے اسٹیشن کے باہر سے کئی گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ پولیس نہیں تھی بلکہ کالے لباس میں ملبوس مسلح افراد اندر داخل ہوئے۔ آصف نے فارس کو چھوڑا اور حیا کی طرف لپکا مگر ان لوگوں نے سب کو گھیر لیا تھا۔ ان کا لیڈر آگے بڑھا جس کے چہرے پر ایک پرانا زخم تھا۔ اسے دیکھ کر فارس بھی حیران رہ گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ فارس نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ وہ شخص حیا کے سامنے آ کر جھکا اور نہایت ادب سے بولا، ہم آپ کو لینے آئے ہیں شہزادی۔ حیا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ شہزادی؟ فارس نے آدھا سچ بولا تھا۔ اس شخص نے آصف کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے باپ کو انکاؤنٹر میں مارا نہیں گیا تھا بلکہ اسے دھوکے سے قید کیا گیا تھا۔ وہ زندہ ہے اور وہ اپنی بیٹی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آصف نے حیا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر اس مسلح شخص نے اپنی رائفل آصف کے سینے پر رکھ لی۔ دور رہو وکیل، اب حیا کا فیصلہ وہ خود کرے گی۔ حیا نے باری باری آصف، حارث اور زویا کو دیکھا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے اسے محبت دی مگر سچ چھپایا، اور دوسری طرف وہ دنیا تھی جو اس کے خون کی پکار تھی۔ میں جاؤں گی، حیا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ حیا نہیں، آصف نے تڑپ کر پکارا، یہ لوگ خطرناک ہیں۔ حیا نے مڑ کر آصف کو دیکھا۔ خطرناک تو وہ لوگ ہیں آصف جو محبت کے نام پر زندگی چھین لیتے ہیں۔ تم نے میرا اعتماد توڑا ہے، میں اب تمہارے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی۔ حیا ان مسلح افراد کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حارث نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ زویا اسے سنبھالنے لگی۔ آصف وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بارش اب تھم چکی تھی مگر اس کی زندگی کا سب سے بڑا کیس وہ ہار چکا تھا۔ حیا جا چکی تھی ایک ایسی دنیا میں جہاں اسے واپسی کا راستہ شاید کبھی نہیں ملنا تھا۔ حیا نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ آصف کی آواز پورے اسٹیشن پر گونجی۔ حیا، اگر تم چلی گئی تو وہ سچ بھی مر جائے گا جو اس کاغذ پر نہیں لکھا۔ حیا رک گئی۔ آصف بھاگتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور سچائی کی وہ چمک تھی جو حیا کو پگھلانے لگی۔ تمہارے باپ کو میرے باپ نے مارا نہیں تھا بلکہ بچایا تھا۔ اس مافیا نے اسے غدار قرار دے کر مارنے کا حکم دیا تھا اور میرے باپ نے آخری وقت میں تمہیں گود لے کر تمہاری جان بچائی۔ یہ وصیت ادھوری ہے حیا، اس کا دوسرا حصہ میرے پاس ہے۔ حیا کے قدم تھم گئے۔ اس نے ان مسلح افراد کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر چھپا مکر اب صاف نظر آ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا خون اسے بچانے نہیں بلکہ مٹانے آیا ہے۔ حیا نے مڑ کر آصف کا ہاتھ تھام لیا۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ آصف نے حیا کو اپنے پیچھے کیا اور پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ مسلح افراد فرار ہونے لگے اور فارس کو گرفتار کر لیا گیا۔ حارث کو زویا نے سنبھالا جس کی آنکھوں میں اب سکون تھا۔ کچھ دیر بعد حویلی کے پرسکون ماحول میں آصف نے حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، کیس ختم ہوا مسز شاہ۔ حیا نے مسکرا کر اپنا سر اس کی کندھے پر رکھ دیا۔ نہیں آصف، محبت کا کیس کبھی ختم نہیں ہوتا، اب تو زندگی کا اصل سفر شروع ہوا ہے۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور چاند کی روشنی نے حویلی کو ایک نئی امید سے بھر دیا تھا۔